قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جو آئے مودت کے نام سے مشہور ہے، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی سبب نزول ہوتا ہے، ہر حکم کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، تب خدا اس آیت کو نازل کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا اعتراض جو ان ایام عظام محبان اہل بیت پہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اتنی مجلسیں کیوں کرواتے ہیں کہ رات دن ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اور کثرت سے ان 2 مہینوں میں اسپیشلی کراچی میں تو پورا سال کسی نہ کسی محلے میں کسی نہ کسی گلی میں ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے۔ تو ہمارے جوان بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں کہ اعتراض کرنے والوں کو جواب کیا دیا جائے۔ بہت زیادہ کبھی آیتوں میں کبھی حدیثوں میں تو اکثر بولا جاتا ہے بھائی کوئی روایت دکھاؤ، کوئی حدیث دکھاؤ کہ مثلا رسول خدا نے کوئی مجلس کی ہو، یا مولا علی نے کوئی مجلس کی ہو، یا امام حسن نے کوئی مجلس کی ہو۔ اب یہ بیچارہ جوان جواب ڈھونڈتا ہے، تاریخ میں جاتا ہے اور واقعاً اسے نہیں ملتا مثلا اس طریقے سے مثلا مولا علی نے کوئی مجلس کی ہو، امام حسن نے کوئی مجلس کی ہو، تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سمپل سا جواب قرآن کی اس آیت میں موجود ہے کہ آج کے بعد جب بھی کوئی پوچھے نا کہ آپ مجلس پہ جا رہے ہو، آپ لفظ مجلس نہ بولا کریں، آپ بولا کریں میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اجر رسالت کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ اب اجر رسالت کیسے ادا کرنے جا رہا ہوں؟ تو یہاں پہ نبی نے جس طرح اللہ نے بندے پہ نماز کو واجب کیا، انسان پہ روزے کو واجب کیا، صاحب استطاعت پر حج کو واجب کیا، اسی طرح اللہ نے ہر بندے پہ مودت اہل بیت کو واجب قرار دیا۔ یعنی اب آدمی نماز پڑھے پر بغیر مودت کے پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے پر بغیر مودت کے رکھے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہے کہ انسان بغیر وضو کے صبح سے شام تک نماز بھی پڑھتا رہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مودت اہل بیت نہ ہو، لاکھ سجدیں دے، لاکھ عبادتیں کرے پر ایک بھی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ شرعی حکم ہے کہ اگر کوئی مزدور آپ کے گھر میں آ کے مزدوری کرے، آپ کے گھر کی دیواروں کو بنائے، چھتوں کو بنائے، محنت کر کے جائے، اگر اس مزدور کی مزدوری نہ دو تو اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ مثلا آپ نے امام حسین کی مجلس کروائی، کہیں پہ کرائے سے لاؤڈ منگوا لیے، مجلس ہو گئی، آپ نے کہا اللہ نے مجھے اجر دے دیا، پر اگر لاؤڈ والے کے پیسے نہیں دیے تو مجلس کا ثواب نہیں ہے۔ جب تک کسی مزدور کی مزدوری ادا نہ کرو، خدا کہتا ہے پہلے میرے بندوں کی مزدوری دو، پھر میں تمہاری محنتوں کا تمہیں اجر عطا کروں گا۔ پہلے میرے بندوں کا شکریہ ادا کرو، پھر میں خدا تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ اب یہ ہے کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا مزدور جو کسی کا گھر بنائے، کوئی آپ کو لاؤڈ کرائے پہ دے دے، کوئی آپ کو شامیانے کرائے پہ دے دے، اگر ان کی مزدوری کا حق ادا نہ کیا جائے تو فرمایا کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور کائنات کا سب سے بڑا نبی جس نے دین خدا کے لیے مزدوری کی، جس نے پتھر کھائے، جس نے اپنے چچا حمزہ کو شہید کروایا، جس نے کائنات کے لیے اتنی قربانیاں دیں، اب وہ حبیب کہہ رہا اے مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ میں نے اتنی محنتیں کی، کیا میں نے زندگی میں کبھی تم سے کچھ مانگا؟ کہنے لگے نہیں یا رسول خدا۔ جناب سیدہ کا خطبہ پڑھیے، بھی فرماتے ہیں اے عرب وہ وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑے ہوئے نجس پانی کو پیا کرتے تھے۔ یہ تجھے کس نے بتایا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے؟ یہ میرے بابا تھے۔ آج ہاتھ میں 2 گلاس رکھو، ایک میں مثلا نجس پانی ہو، ایک میں پاک پانی ہو، اس پانی کی تمیز جب ہم کر پاتے ہیں نا کہ یہ نجس ہے یہ پاک ہے، یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ رسول خدا نے بتایا کہ آج یہ جو تم تمیز کر پا رہے ہو کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے، میرے بابا نے تجھے سکھایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ اے عرب تم برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، تجھے لباس پہننے کی تمیز نہیں تھی، تجھے کس نے بتایا کہ حیا کیا ہوتا ہے، عفت کیا ہوتی ہے؟ وہ عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، فرمایا نہ بیٹیوں کی الفت تھی نہ بیٹیوں کی محبت تھی، جو بیٹی کو عذاب سمجھا کرتے تھے
اسی معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔